أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے کرم اتنا بے کراں ان کا، مجھ سا آسی ہے نعت خواں ان کا، بے سہاروں کا وہ سہارا ہے جو ہے دنیا میں بے امان ان کا. خواتین و حضرات، رمضان کے حوالے سے یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے. میں اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب حاضر ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، آپ کی دعا ہے. اب ظاہر ہے پچھلے پروگرام تو ہم نے رمضان سے پہلے ہی ریکارڈ کر لیے تھے. جی 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 اب ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں. جی 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 تو بڑا ماحول جو ہے وہ بڑا وہ ہے. تو خواتین و حضرات، ہم ہمیشہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. بالکل، بے شک جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. جی، اور اللہ کی مرضی کو جاننے کے لیے اللہ نے ہمیں کچھ بتا بھی رکھا ہے صحیح ہے. کہ ہمارے پاس جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک ٹانگ پہ تو آپ کھڑے ہو سکتے ہو، اتنی اجازت ہے. تو اگر دونوں ٹانگیں نہ ہوں تو پھر آپ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں. تھوڑا سا محتاط کیا ہونا پڑتا ہے، ہم گر جائیں گے. صحیح ہے. تو اللہ ہم سب کو ہمیشہ کھڑا رکھے اور ہم پہ اپنا کرم ڈالتا رہے. آمین. اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب مسلمانوں کو سیدھے راستے پہ چلائے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ رب کی مرضی، رضائے حق پہ راضی رہ، رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا. واہ. رضائے حق پہ راضی رہے یہ عرض آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. بہت اچھے، بہت اچھے. اچھا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
جی جی نارمل انسان کی جو تعریف ہے جی نارمل وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جو خوف اور حزن، مایوسی، اداسی، ڈر سے دور ہو، وہ نارمل ہے. جی اللہ کے نیک بندوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ اداسی یا مایوسی ہوتی. اچھا جی، بات یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں، خدا کی مرضی پہ کئی مباحثے ہوئے، مذاکرے ہوتے رہے، کتابیں لکھی گئیں کہ جی اگر خدا کی مرضی ہے تو پھر میں محنت کیوں کروں، ہوں، اگر اس کی مرضی ہوگی تو مل جائے گی نوکری. ایسی بھی چیزیں آئیں دیکھنے میں. اصل میں ہوتا کیا ہے، عجیب میں نے یہ غلط کام کر دیا، خدا کی مرضی تھی، ہوں، لکھا ہوا ہے اس کی مرضی، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. بے شک بے شک. اچھا جی، تو اگر ایسے ہی سمجھ لیا جائے تو پھر قیامت کے دن سزا اور جزا کا تو تصور ہی ختم ہو گیا کہ جب اسی کی مرضی تھی میں نے یہ گناہ کیا ہے. یہ ایک بات ہی. اصل میں ہم ذرا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کچھ الفاظ میں. جی جی یہاں پر بات یہ ہے کہ مرضی یا رب کی رضا وہ ایک الگ چیز ہے، اور فری ول جو ہمیں دی ہے اس نے وہ ایک الگ چیز ہے. جی یعنی خدا جو ہے، اللہ تعالیٰ جو، اللہ کی جو ذات ہے، رب کی ذات، اس کے علم میں سب کچھ ہے. جی جی لیکن میں جو کر رہا ہوں یہ میری مرضی سے کر رہا ہوں. ہاں اس کو علم ہے کہ میں یہ کروں گا. اب یہ کیوں ہے علم؟ دیکھیں نا جی، اگر آپ نے ابھی یہ اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہے نا اسٹوڈیو کا، جی جی آپ نے کتابیں وہاں رکھی ہیں اور یہ پلگ یہاں ہے اور یہ سوئچ یہاں ہے، زوم کا یہ کنیکشن یہاں ہے، تو آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں کہ اگر میں نے، اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ بیٹری 5% رہ گئی ہے، جی تو جی آپ کو پتا ہے کہ اب میں نے اس کو کیا لگانا ہے ورنہ یہ بند ہو جائے گا، جی جی ہے نا. اب یہ کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے ہوں، بھائی، یہ تو آپ، کیونکہ آپ نے سسٹم سیٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بنایا ہے اسے کیا یہ علم نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کرے گا کیا؟ یہ ہاں ہے اس کو فکر تو دی ہے نا. اس کو علم ہے، اللہ کو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. اب دیکھیں نا جی، 10 سال کی بچہ ہے، اس کے سامنے آپ 10 کھلونے رکھ دیں تو 1 سیکنڈ کے بعد ہی وہ کھلونا پکڑے گا. ہاں اب آپ یہ کہیں جی مجھے معلوم ہے کہ یہ پکڑے گا، ارے بھائی کہاں سے؟ یہ تو آپ کا تجربہ ہے بچے اور کھلونے کا کہ بچہ کھلونا لے گا، کیونکہ آپ کو علم ہے، کیونکہ آپ کا تجربہ ہے، آپ نے دیکھا ہے ایسا. تو یہ بات ہے. تو اللہ کی مرضی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ اصل میں کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر دیکھیں نا، ہم اس وقت رمضان کے مبارک مہینے میں ہم ایک جو اہم ترین کام کریں گے نا وہ ہے دعا. ہر کوئی دعا کرے گا، دعا تو مانگے گا ہی، صبح شام مانگے گا، کیونکہ قبولیت کے چانسز زیادہ کر دیے ہیں رب نے. اب کیا ہے معاملہ؟ ہمارا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم کو، لوگوں کو یہ شکایت رہتی کہ خدا نہیں ملتا. اچھا بھائی کیوں نہیں ملتا؟ خدا کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کا بہترین حصہ دنیاوی معاملات کے لیے رکھ دیتے ہیں، جی اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تب خدا یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ مسجد میں بھی زیادہ بوڑھے نظر آتے ہیں. تو بات یہ ہے صابر رضا کہ دعا مانگنے کا جو ہے نا ایک طریقہ کار ہے. آپ بیٹھے بیٹھے آنکھ بند کر کے بھی مانگیں، آپ بلند آواز سے بھی مانگیں، چلتے پھرتے مانگیں، بیٹھ کے لیٹ کے جانماز پہ مسجد میں مانگے، جہاں مانگنا ہے مانگے نا. اس میں کوئی اس نے یہ تھوڑی کہا کہ اسی جگہ مانگو، بالکل جہاں صحیح، مانگنا ہے آپ مانگے، اور جس زبان میں چاہے مانگے، بالکل ٹھیک ہے. اور دل میں مانگے یا منہ زبان سے مانگے، جیسے بھی مانگے. لیکن مسئلہ کیا ہے، ہوتا کیا ہے، قرآن شریف میں ایک آیت ہے سورہ مومن میں کہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ حضرت حزقیل کی دعا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد فرعون نے یہ کہا تھا درباریوں سے کہ مجھے ایک لمبی سی سیڑھی لا کے دو، میں اس کے اوپر چڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے. جی تو اس وقت وہاں درباریوں میں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، حضرت حزقیل، انہوں نے یہ کہا تھا اس سے، فرعون سے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہی بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. یہ اس کا مفہوم ہے. جی 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 اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کا حصہ بنایا. جی
کئی چیزوں کو بنایا ہے. فرعون کی بیوی کے کچھ الفاظ ہیں ان کو بھی حصہ بنایا ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ بھئی اگر ایک بچہ ہے اس نے گھر میں کوئی چیز توڑ دی اور باپ کا ڈر ہے تو وہ ماں کے پاس جاتا ہے, ماں کہتی ہے میں باپ کو سمجھا دوں گی آئندہ خیال رکھنا, تو بچہ مطمئن ہو جاتا ہے اور کھیلنے لگتا ہے. اسے اپنی ماں پہ یقین ہے کہ اب میری ماں میرا معاملہ سنبھالے گی, اب مجھے فکر کی ضرورت نہیں. آپ نے اپنا کورٹ میں کیس دے دیا, وکیل اچھا کر لیا ہے, وکیل نے کہا میں کروں گا, آپ بے فکر ہو کے بیٹھے ہیں نا, وکیل لڑ لے گا. لیکن اللہ کو جب ہم اپنا معاملہ دیتے ہیں دعا میں, اس کے بعد بھی ہم بے چین ہی رہتے ہیں. یعنی ہمیں وکیل پہ بھروسہ ہے, 5 سال کے بچے کو ماں پہ بھروسہ ہے, مجھے اللہ پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے. جب میں نے اللہ کو اپنا مسئلہ دے دیا, اللہ کو وکیل کر لیا ہے, حسب اللہ و نعم الوکیل, اس کے بعد بھی میں اگر پریشان ہوں تو پھر تو میرے یقین میں کوئی کمی ہے جناب. بالکل صحیح. اگر میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا اور میں نے اس کے حوالے کر دیا, اور اس کے بعد بھی میں کوششیں کرتا رہوں گا, لیکن اداس نہیں ہوں گا, مایوس نہیں ہوں گا. کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہونا ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنی کوشش کیے جائیں گے اور وہ اپنا فیصلہ کرے گا جب ہو جائے گا. تو یہ تو ایسے ہی ہوا کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں کہ یار میرا یہ مسئلہ ہے, آپ حل کر دیں, آپ کا اچھا میں کرتا ہوں, اور کل آپ کو خبر ملے میں 10 لوگوں کے پاس اور جا رہا ہوں, تو میں تو رک جاؤں گا نا. آپ یار یہ کیسا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو سب دیکھتا ہے, اسے تو سب نظر آ رہا ہے, اس کے سامنے ہر چیز. وہ معاف بھی کرنے والا ہے اور بار بار معاف کرتا ہے. وہ اپنا پرابلم مجھے دے رہا ہے بندہ, اور بعد میں بھی اداس ہے تو اور پریشان ہے اور فکریں کر رہا ہے کہ کیا ہوگا. تو یہ ہے معاملہ, ساری بات یہ ہے, یقین کی بات ہے. اس کو دے دیا, اب وہ جو چاہے, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا. واہ واہ. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے دور نکلنا ہے, اور اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے. دیکھیں نا, ہم نے دنیاوی معاملات کے لیے سارا ٹائم رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایک چپ لگائی ہوئی ہے, جیسے ہوتی ہے ٹیلی فون کی چپ, کمپیوٹر کی, یہ چپ لگی ہوئی جس میں دنیا کی محبتیں گھس گئی ہیں. اس چپ کے اندر ہمیں خدا کی محبت کو سب سے پہلے ڈالنا ہے, تب جا کے کام بنے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے, سورۃ الانعام میں ترجمہ ہے, یہ میرا رب ہے. ستارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہوگا, کہا نہیں, یہ تو بجھ جاتا ہے. یعنی ایسا انکار جس میں تلاش حق ہو وہ خدا کو پسند ہے. وہ انکار جس میں حق کی تلاش ہوگی وہ خدا کو پسند ہوگا. چاند کو دیکھا, پھر سورج کو دیکھا, پھر طے ہوا کہ زوال پذیر خدا نہیں ہو سکتا, وہ ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہے. اب 2 چیزیں ہیں نا, ایک چاند تارے سورج کو رب کہنا, دوسرا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پہلی مرتبہ چاند تارے دیکھے, کچھ روز رات ہو گئی, صبح ہوئی چاند تارے غائب ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہیں کہ خدا جو ہے اس کے اوپر مکمل جو ہے نا ایک یقین کی جو کیفیت ہے نا اس کو طاری کرنا بڑا ضروری ہے, اور اس یقین میں یہ ہونا ہے کہ جو وہ کرے گا. اب کیسے پتا چلے کہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں؟ اللہ کا یار بندہ ہی آج کل نہیں ملتا جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے. اگر کسی بندے کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے. یہ ہے ایک اس کا کیٹیگری, یہ جو اس کی جو کرائیٹیریا, کہ جس بندے کو دیکھ کر بھی یہ خیال آ جائے یعنی کہ خدا یاد آ جائے تو وہ بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے. مگر ہم تو گروہوں میں اور مسلکوں میں بڑھ چکے ہیں. اور خیر, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ضرور تمہیں خوف, خطر, فاقہ کشی, جان و مال کے نقصانات اور آمدنی کے گھاٹوں سے آزمائش کریں گے تمہیں. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے, تو وہ تو فلاح پا گئے. اور ہم نے تو اس دعا کو بنا لیا ہے کہ یہ صرف مرنے کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے. یہ مرنے کے بعد نہیں پڑھنی, یہ ہر نقصان پہ پڑھنی ہے. اور اگر یہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں تو کیوں کہیں کہ کسی نے جادو کر دیا ہے, ٹونا کر دیا ہے, مکان بھاری ہے, نقصان ہو گیا ہے, تو پھر تو اللہ کو آسمان سے کہیں اور, اللہ کو اپنی جگہ سے کہیں اور ہٹا دیں آپ بھائی. کیونکہ جب لوگوں نے اپنے ہاتھ میں یہ سارے کام لے لیے ہیں
یعنی سارے کام جب لوگوں نے ہی اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں کہ جادو کر کے میں آپ کا کاروبار بھی تباہ کر سکتا ہوں، ٹونا کر کے، سحر کر کے رشتے رکوا سکتا ہوں، آپ کے یہاں اولاد نہیں ہوگی، میں نے ایسا دھاگا باندھ دیا ہے، تو پھر تو یار ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے؟ جب کام سارے آپ ہی کر رہے ہو تو پھر کسی اور کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا اللہ کی جو رضا ہے نا وہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے. ہمیں فکریں اور اداسیوں سے دور ہونا ہے. بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو گیا ہے، ہم جو ہے نا فکر جو ہے نا فکر اور یہ پریشانی یہ راکنگ چیئر ہے، یہ ہمیں ہلاتے رہتے ہیں، ہمیں عجیب عجیب قسم کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب اس وقت ہوگا جب اس پر ہمارا یقین جو ہے نا وہ پختہ نہیں ہوگا، اور ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہوگا کہ اس کی مرضی کیا ہے. اب رب اس کی مرضی کیا ہے؟ رب کی مرضی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا ہے، شروع ہوتی ہے وہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے حیات دنیا پر آخرت کے بدلے میں؟ کیا تم کو یہ نہیں معلوم کہ تمہاری یہ ساری بساط، یہ ساری کائنات، یہ دنیا کی ساری زندگی، یہ سارا مال و متاع آخرت میں بہت قلیل ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اس دنیا پر تم راضی ہو گئے، اس دنیا کو تم نے اپنانے کی کوشش کی جس کی کوئی قدر آخرت میں نہیں ہے. تو یہ وہ منزل فکر ہے صابر رضا کہ جہاں سے ایک مستقل گفتگو کا آغاز ہو سکتا ہے کہ آخر اس کی مرضی کیا ہے. وہ یہ کہ وہ انسان راضی ہوتا ہے اس حیات دنیا پر اور یہ چاہتا ہے کہ یہ حیات دنیا اس کو میسر آ جائے، حالانکہ آخرت کے اعتبار سے تو یہ دنیا بہت قلیل ہے، لیکن ہم اس پر راضی ہیں. اب بندوں کی خوشی یہ ہے، بندوں کی خواہش یہ ہو گئی ہے ہماری کہ یہ دنیا ملے، اور ذات واجب کی خواہش ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 7 کہ خدا راضی نہیں اس بات پر کہ بندے کفر کریں. اور سورہ یونس کی آیت جو ہے اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہ خدا راضی نہیں ہے اپنے بندوں کے کفر سے. تو جو لوگ ہماری ملاقات چاہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے اور انہیں ہماری بارگاہ میں نہیں آنا ہے، وہ کفر کر رہے ہیں. اللہ کی رضا اور ہے، خدا راضی نہیں ہے فاسقین سے، خدا جو ہے راضی نہیں ہے اپنے بندوں سے کہ وہ کفر کرے. تو یہ دو کیفیتیں ہیں کہ مرضی رب اور مرضی عبد میں ایک تضاد ہے، یعنی میری مرضی میں اور اللہ کی مرضی میں ایک فرق آ گیا ہے. دونوں الگ الگ ہیں، اس کی مرضی کچھ اور ہے، میری مرضی کچھ اور ہے. ایک مخالفت کا یعنی رنگ نظر آتا ہے، اختلاف آتا ہے، اور جہاں یہ اختلاف ہوگا وہاں پر پرابلم شروع ہو جائے گی. تو اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ یہ دنیا، تو اللہ کی جو محبت ہے، اللہ نے لفظ محبت استعمال کیا ہے قرآن میں، حب کا لفظ کسی اور کے لیے نہیں کیا ہے. کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرو یا دوستوں سے محبت کرو، یہ کہا ان کے حقوق ادا کرو. جی ہاں، حب کا جو لفظ ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت صرف اللہ کے لیے ہے، ہاں، اس کے رسول کے لیے ہے. ہاں، اللہ سے محبت کرنی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے محبت کرو، ایسی محبت کرو جیسی اپنے آباء و اجداد کے قصے سناتے ہو، ایسی اس سے میری شدت سے، یعنی شدید کا لفظ ہے، شدید ہے، شدت سے محبت کرنی ہے. محبت صرف اسی سے کرنی ہے، اور اگر کسی اور سے کرنی ہے تو اللہ واسطے کی کرنی ہے. بالکل صحیح، ڈائریکٹ نہیں کرنی ہے کسی سے محبت، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. تو یعنی مرضی معبود جو ہے نا، اللہ کی جو مرضی وہ ڈھونڈتی ہے اس بندے کو جس بندے کو خدا راضی کر دے. یہ بندگی کا کمال ہے، اور یہ کمال تب میسر ہوتا ہے جب بندہ رضائے رب کی تلاش میں نکلے اور اپنی خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں کو، جو آرزویں ہیں اس کو مرضی مولا کر دے. بالکل ٹھیک، کیونکہ بندہ وہ نہیں چاہے گا جو اللہ نہ چاہے، جی جی، اور پھر اس کے بعد بندہ وہی چاہے گا جو اللہ چاہے گا. بالکل صحیح. تو اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے سورہ دہر کی آیت نمبر 30 میں کہ تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. تو مرضی رب جو ہے یہ سب سے اہم ہے کہ کسی مقام پر میں رہوں، کسی حال میں میں رہوں، مرضی مولا پر میری نظر رہے، مگر مجھے سمجھنے کی کوشش یہ کرنی ہے مرضی مولا کیا ہے. یعنی دنیا کی مرضی جو ہے وہ مرضی مولا نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کرے کہ اس نے کسی کا
نقصان کر دیا, کسی کا مال چوری کر لیا, اور یہ کہے کہ بھئی یہ تو مرضی مولا تھی, اللہ کی مرضی تھی, اور اپنے بچاؤ کی کوشش کرے, کسی نے چوری کی, کسی نے قتل کر دیا, اور یہ کہا کہ بھئی یہ تو اللہ کی مرضی تھی. تو ایسے نہیں ہوتا. کسی ظالم نے ظلم کیا اور ظلم کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ اللہ کی مرضی تھی, اگر وہ چاہتا یا نہ چاہتا تو میں ظلم نہ کرتا. تو میں اس کو یہ سمجھاؤں کہ یہ صحیح ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, یہ صحیح ہے کہ اس نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں, یہ صحیح ہے کہ اس نے ہمیں عقل دی ہے, ہمیں اختیار دیا ہے. اب لوہے سے میں خنجر بنا لوں, اور یہ صحیح ہے کہ میں اس خنجر کو پکڑنے کی طاقت بھی اس نے دی ہے. یہ سب عطا کرنے کے بعد اب اس نے اپنی حجت تمام کی ہے, نبیوں کو بھی تو بھیجا ہے, کتاب بھی تو بھیجی ہے, جس میں اس نے بتا دیا ہے کہ اس تلوار سے تم کیا کرو گے, اگر کسی کا خون بہاؤ گے تو اس کی کیا کیا وجوہات ہوں گی. یہ ساری اس نے اپنی مرضی تو بتا دیا. اگر ان مرضی سے ہٹ کے میں اپنی مرضی سے کروں گا تو میں تو گناہ گار ہوں. اب جس پر ظلم ہوا وہ یہ کہہ کر صبر کر لے کہ ہاں یہ مرضی تھی رب کی کہ مجھ پر ظلم ہوا, اور جس کو قتل کیا گیا وہ قتل ہونے سے پہلے کہہ سکتا ہے کہ مالک تیری مرضی, میں آگے سر جھکا رہا ہوں. یہاں پر آپ کو کربلا یاد آئے گی, کربلا کے واقعات یاد آئیں گے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ مرضی رب کیا تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ, اور ان کے بعد ظاہر ہے ان کو شہید کیا گیا تھا مسجد میں, آپ کو یاد ہوگا. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال کیا تھا کسی نے, بڑا عجیب سوال کیا تھا. سوال یہ تھا کہ انہوں نے سوال کیا کہ فرزند رسول مجھے یہ بتائیے کہ شہادت سے پہلے اگر امام یہ دعا مانگتے کہ وہ بچ جائیں تو کیا وہ بچ نہیں سکتے تھے جو انہیں شہید کیا گیا؟ واقع کربلا کی بات ہے نہیں, واقع کربلا کی بات نہیں, اس کے پہلے کی بات. حضرت علی کرم اللہ وجہ, جی 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 بھائی انہیں مسجد میں شہید کیا گیا تھا نا. ہاں, تو اچھا ان کے حوالے سے کہ اگر وہ چاہتے دعا مانگ لیتے تو بچ جاتے. تو جواب دیا تھا, امام نے جواب دیا کہ دو راستے تھے, یا تو خود کو بچا لے اور دنیا کے معاملات میں الجھے رہیں, اور یا مرضی رب کے آگے سر کو جھکا کے شہادت لے. تو کہیں کہیں میری مرضی رب ہو سکتی ہے, لیکن میرے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے وہاں مرضی رب نہیں ہوگا. نہیں, وہ تو مشرک ہے نا, وہ تو ایک شرک شر میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری یہی بات ہے کہ ہم دعا مانگیں اور اس کو پھر اللہ پر چھوڑ دیں. پھر وہ جو بھی ہمارے لیے کرے اس کو ہم یہ سوچیں اگر کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے. میں نے کوئی چیز مانگی وہ نہیں ہوئی, میں نے یہ سوچ لیا یہ میرے حق میں بہتر تھا. جی ہاں, ہمارے کام میں ہم اکثر جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس کے لیے ادھر ادھر سے ہم جو ہے وہ اپلیکیشن یا کام کے لیے انٹرویو دیتے ہیں, تو وہ دیتے ہیں, جاب کے لیے جاتے ہیں, مل جاتی کہیں نہیں ملتی. نہیں ملتی ہے. میرے لیے اس میں بہتری اگر یہ میری سوچ ہوگی, مجھے ڈپریشن نہیں ہوگا صابر رضا. کیونکہ ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ جب مجھے مایوسی ہوتی ہے. مایوسی کب ہوتی ہے؟ جب میرا کوئی کام نہیں ہوتا. میں نے دعا مانگی ہے, میں نے رات کو میں نے وظیفہ بھی پڑھا ہے, پڑھتے وظیفہ پڑھ لو, یہ کر لو, اور اس کے باوجود بھی نہیں ہوا تو مایوسی ہو جاتی ہے, ڈپریشن ہو جاتا ہے. لیکن اگر مجھے یہ ہونا میرے دماغ میں کہ یار اس میں میری کوئی بھلائی ہے بھائی, اور نہیں ہوا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, دوبارہ دعا مانگوں گا, کروں گا, ڈپریشن نہیں ہوگا. اور ڈپریشن نہیں ہوگا, مجھے بیماریاں نہیں ہوں گی, اینزائٹیاں نہیں ہوں گی. ہمیں یہ سارے ڈپریشن, یہ اینزائٹیز, یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمارا یقین جو ہے نا وہ پختہ نہیں رہا ہے. ہمارے یقین میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی, کچھ خامی سی آ گئی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو لوکل سمجھ لیا ہے. لوکل جیسا ہمارا کوئی گلی میں پرابلم ہو جاتا ہے صفائی کا, وہ ہم لوکل کاؤنسلر کے پاس چلے جاتے ہیں نا. بڑا پرابلم ہوتا ہے تو ہم پرائم منسٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. جی ہاں, وہ تو کائنات کا مالک ہے, وہ ایک جگہ, وہ تو ہر جگہ موجود ہے. یہ کائنات جب نہیں بنی تھی تب بھی وہ تھا. وہ تو پردے میں ہے, یہی تو ہے کہ وہ پردے میں ہے, لیکن وہ تو پردے میں
اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس آنکھیں ہیں اور آنکھوں والی مخلوق ہے. جب یہ مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ پردے میں ہی تھا. ہاں تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ کچھ کام ہمیں بھی تو کرنے ہیں نا کہ نہیں؟ ہاں کرنے ہیں، کیوں نہیں کرنے، سارے کام ہمیں کرنے ہیں اور اس کے اوپر چھوڑنا وہ ہے میرا ایک شعر ہے نا، ہو کوئی مسئلہ اپنا خدا پر چھوڑ دیتے ہیں. ہاں ہو کوئی مسئلہ اپنا دعا پر چھوڑ دیتے ہیں، اسے خود حل نہیں کرتے خدا پر چھوڑ دیتے ہیں. ہاں. تو یہ جو حل نہیں کرتے نا، یہ ہے نا خرابی یہاں ہے. حل کرنا ہے نا، اور اس ہمیں میں برکت مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے اور وہ آپ کے لیے بہتر ہو. ہاں نتیجے کی فکر نہیں کرنی ہے، نتیجے کی فکر نہیں کرنی. نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ ریزلٹ جو ہے نا اس کی فکر نہیں کرنی ہے. ہمیں کوشش تو برابر ہی کرنی ہے، دعا بھی روز مانگنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے. نتیجہ صحیح نہیں نکلا ہے دوبارہ کوشش کرنی ہے، پھر نہیں نکلا اور بھائی اگر نکل بھی آئے گا تو کیا ہوگا، کتنے دن رہنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی یہ شاہکار ہم بنائے ہیں یہ کیا ہے، 70 80 90 100 برس، اس کے بعد کیا ہے، اس کے جانا بعد تو ہے ہی. ایک عرصہ تک تو وہ جو بلڈنگیں ہیں وہ صحیح رہتی ہیں. پھر اب بھی اسپین میں جا چکے ہیں، الحمرا میں کو دیکھا ہے آپ نے، اور بے شمار دنیا میں عمارات ایسی پڑی ہیں جو صدیوں پرانی ہیں، 3000 4000 سال پرانی، وہ کھنڈرات اب بھی نظر آ رہے ہیں. بالکل. اور شداد نے جو جنت بنائی تھی کہاں ہے وہ بھائی، کھنڈرات ہی ہوں گے نا. یار 50 سال لوگ یاد بھی نہیں رکھتے. دیکھیں نا جی، ہم اولاد کی فکروں میں گھلتے رہتے ہیں. بھئی اولاد کو ان کا حق دینا ہے، بیوی کو حق دینا ہے، ہم ان کی فکروں میں جو گھلتے رہتے ہیں نا. آپ دیکھیں یار، اللہ نے اسی لیے تو محبت کا لفظ اپنے لیے رکھا ہے کہ میں اس سے محبت کروں. اگر تم اولاد سے محبت کرتے ہو تو پھر ان کی جائز ناجائز خواہشیں پوری کرنے کے لیے خود گناہگار کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، افورڈ نہیں کر سکتا، رشوت لے کے بھی پلے اسٹیشن 4 دوں گا لے کے بچے کو، محبت بالکل. اب بچے نے نہیں دینا حساب اوپر جا کے اس پلے اسٹیشن کا، میں نہیں دینا ہے، وہ تو آپ سے پوچھا جائے گا نا. میرے سے پوچھ تو ہر نفس اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. جی ہاں بالکل. تو اب یہی تو خدا جو ہے نا، خدا کو یعنی اس کی مرضی پہ چھوڑ، یعنی اسی لیے ڈپریشن ہوتا ہے، وریز فکریں پریشانیاں اسی لیے آتی. ہاں کبھی کبھی کچھ ہارمونز اندر چینج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اینزائٹی ڈپریشن ہوتا ہے، تو اس کا علاج کرا سکتے ہیں آپ. لیکن زیادہ تر جو پریشانیاں اور یہ آتی ہیں یہ ہماری سوچ سے آتی ہیں. ہم اسے خود ہی پیدا کرتے ہیں، خود ہی کریٹ کرتے ہیں بس. تو اس کے بعد اب یہ جو خدا کو یاد کرنا، اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا اور پھر کوشش کرتے رہنا ہے. اصل میں معاملہ کیا ہے کہ ہم جو اس وقت اس دنیا میں ہے نا، ایز اے ہیومن بینگ، تو ہم ایک پیٹرن کے اندر ہے. اللہ نے ہمیں ایک پیٹرن کے اندر یا باندھا ہوا ہے. وہ پیٹرن کیا ہے کہ اگر آگ میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو وہ جلے گا. آپ چاہے ہاتھ میں رکھیں، کوئی تعویذ رکھیں یا آپ کوئی وظیفہ پڑھ لیں، کچھ بھی آپ کر لیں، آگ میں ہاتھ آپ نے ڈالا وہ جلے گا. ہاں وہ آگ گلزار بن سکتی ہے اگر وہ چاہے اور سامنے خلیل اللہ بھی ہوں تو گلزار بن سکتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اس دنیا کا جو فزیکل نظام جو چل رہا ہے اس میں ہاتھ جلے گا. آپ بلندی سے گریں گے، آپ کو چوٹ لگے گی. آپ نے کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے تو آپ کو اس نے 5 حواس دیے ہیں، حواس خمسہ سینسز جو ہیں، ان 5 سینسز سے ہی آپ دیکھیں گے نا. یہ جو 5 سینس ہیں کہ دیکھنے کا ہے، چھونے کا ہے، سونگنے کا ہے، چکھنے کا ہے، محسوس کرنے والا، یہ سارے 5 حواس دیے ہیں اس نے جس سے آپ کسی چیز کا تعین کرتے ہیں. اب اگر آپ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اسے آپ ایک ایسے جنگل میں چھوڑ دیں اور پھر جب وہ جوان ہو جائے گا 20 سال کا اور آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی ٹیلی ویژن، وہ تو نہیں سمجھے گا، اس نے دیکھا ہی نہیں ہے نا کبھی. ہاں دیکھا ہوگا تو اس کے دماغ میں بنے گی پکچر. جب تک آپ کوئی چیز دیکھیں گے نہیں پکچر نہیں بنتی. گھومنے سے پتا چلے گا کہ یہ آم ہے یا لیمن ہے. تو یہ خدا کو سمجھنے کے لیے یہ 5 حواس کافی نہیں ہے، چھٹی حس کی ضرورت ہے. ان حواسوں سے اوپر ہونا پڑتا ہے تب جا کے وہ سمجھ میں آتا ہے. ان حواس سے، یہ جو حواس ہے اس سے دنیا سمجھ میں آتی ہے. روحانیت سمجھنے کے لیے ان کے اوپر جانا پڑتا ہے. یہ بڑی لمبی ایک کہانی ہے، یہ کسی اور وقت رہے گی.
انشاءاللہ خواتین و حضرات، ہم خود جتنا اپنے آپ پہ اعتماد کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، ضرور کریں، لیکن ہمیشہ اللہ سے مدد مانگیں۔ ہماری ذات، ہمارا علم، چاہے ہم جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، وہ کم ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ رب پر ہر چیز چھوڑنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو بھی تیار کریے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اور ڈاکٹر عبدالحکیم مشکور صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔